السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مہم کے لیے روانہ ہوئے، حتیٰ کہ ہم کشادہ وادی میں جا اترے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے گئے۔ میں چمڑے کا بنا ہوا پانی کا ایک برتن لے کر آپ کے پیچھے گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر دوڑائی، ایسی چیز نظر نہ آئی جس کی آپ اوٹ لے سکتے۔ وادی کے کنارے پر دو درخت نظر آئے۔ آپ ان میں سے ایک درخت کے پاس تشریف لے گئے، اس کی ٹہنیوں میں سے ایک کو پکڑا اور فرمایا، اللہ کے حکم سے میرے مطیع ہو جاؤ۔ تو وہ نکیل ڈالے ہوئے اونٹ کی طرح آپ کا فرمانبردار بن گیا۔ پھر دوسرے درخت کے پاس آئے اور اس کی ٹہنیوں میں سے ایک کو پکڑا اور کہا، اللہ کے حکم سے میرے مطیع ہو جاؤ۔ تو وہ بھی اس طرح آپ کے ساتھ چل پڑا، یہاں تک کہ اسے چلاتے ہوئے دونوں کے درمیان کے آدھے فاصلے پر پہنچے تو آپ نے ان دونوں کو جھکا کر آپس میں ملا کر اکٹھا کر دیا۔ آپ نے فرمایا، دونوں اللہ کے حکم سے میرے آگے مل جاؤ۔ تو وہ دونوں ساتھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پردہ مہیا کر دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں ڈر سے بھاگتا ہوا وہاں سے نکلا کہ میرے قریب ہونے کو محسوس کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مزید دور جانے پر مجبور نہ ہو جائیں۔ اور محمد بن عباد نے اپنی روایت میں کہا، آپ کو دور جانے کی زحمت کرنی پڑی۔ میں ایک جگہ بیٹھ گیا اور اپنے آپ سے باتیں کرنے لگا۔ اچانک میری نگاہ پڑی تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، اور دیکھا کہ دونوں درخت الگ الگ ہو چکے ہیں، ہر ایک درخت تنے پر سیدھا کھڑا ہو گیا ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار رکے اور اپنے سر مبارک سے اس طرح اشارہ کیا۔ ابو اسماعیل حاتم بن اسماعیل نے اپنے سر سے دائیں بائیں اشارہ کیا۔ پھر آپ آگے تشریف لائے۔ جب میرے پاس پہنچے تو فرمایا، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم نے میرے کھڑے ہونے کی جگہ دیکھی تھی؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، دونوں درختوں کی طرف جاؤ اور دونوں میں سے ہر ایک سے ایک ایک شاخ کاٹ کر لاؤ، یہاں تک کہ آ کر جب میری جگہ پر کھڑے ہو جاؤ تو ایک شاخ اپنی دائیں طرف ڈال دینا اور ایک شاخ بائیں طرف۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اٹھا، ایک پتھر اٹھایا، اسے توڑا اور اسے گھسایا۔ جب وہ میرے کام کے لیے تیز ہو گیا تو ان دونوں درختوں کی طرف آیا، ہر ایک سے ایک ایک شاخ کاٹی، پھر ان کو گھسیٹتا ہوا آیا، یہاں تک کہ آ کر اس جگہ کھڑا ہوا جہاں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے۔ تو ایک شاخ اپنی دائیں طرف ڈال دی اور ایک اپنی بائیں طرف۔ پھر میں آپ کے ساتھ جا ملا اور عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ نے فرمایا تھا میں نے کر دیا ہے، وہ کس لیے تھا؟ فرمایا، میں ان قبروں کے پاس سے گزرا، ان کو عذاب دیا جا رہا تھا، میں نے ان کے بارے میں شفاعت کرنی چاہی کہ ان سے اس وقت تک کے لیے تخفیف کر دی جائے جب تک یہ شاخیں گیلی رہیں۔ اے اللہ تعالیٰ، تو ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھنا، آمین یا رب العالمین۔